السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 806. فما اعجب هؤلاء القوم، یہ لوگ کتنے عجیب ہیں. الذین لا یعرفون حقیقت الرسالہ، جو رسالت کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. ولا یدرکون ادب الرسول فی جانب ربہ العظیم، اور نہ ہی وہ ادراک رکھتے ہیں رسول کے ادب کا رب عظیم کی جانب. الذی لا یسأل ربہ، جو اپنے رب سے سوال نہیں کرتے. اما ہوا مختص بعلمہ، جو خاص ہے رب کے علم کے ساتھ. یعنی رسول تو اپنے رب سے غیب کی باتوں کا سوال نہیں کرتے، لیکن لوگ وہؤلاء، یہ لوگ یسألونہ، آپ سے غیب کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کأنہ دائم السؤال عنہا، گویا کہ آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں. یہ اس کی وضاحت ہے، یہ جو اوپر آیت گزری ہے نا، کأنک حفی عنہا. مکلف ان یکشف عن موعدہا، آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت جو ہے اس کو بیان کریں، کھول دیں، یعنی اس کی حقیقت بتا دیں. ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہو سید الاولین والآخرین، اور وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، یعنی تمام انسانوں کے. وَأَعْرَفُ الْخَلْقِ بِرَبِّهِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچاننے والے ہیں. وَأَفْضَلُهُمْ عِندَهُ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے. مُكَلَّفٌ أَن يُعْلِنَ لِلنَّاسِ، وہ مکلف ہے اس بات کے کہ لوگوں کے سامنے اعلان کرے. أَنَّهُ أَمَامَ غَيْبِ اللَّهِ كُلِّهِ بَشَرٌ مِّنَ الْبَشَرِ، کہ اللہ کے سارے علم غیب کے سامنے وہ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے. لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا، اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. لأنہ لا یطلع علی الغیب، کیونکہ آپ کو غیب کی اطلاع نہیں، آپ غیب کو جانتے نہیں. کیونکہ اگر انسان غیب کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں جانتا ہو کہ کیا پیش آنے والا ہے، تو انسان پہلے سے اس کی پیش قدمی کر کے رکھے، اس کا کوئی بندوبست کر کے رکھے. ولا یعلم الغایات قبل المذاہب، اور نہ ہی جانتے ہیں مقصود کو یا منزل کو چلنے سے پہلے یا پہنچنے سے پہلے. ذہب یذہب سے، اور غایہ ہوتی ہے یعنی گول یا جو ایک منزل ہوتی ہے جس تک پہنچنا ہوتا ہے، یعنی جب تک منزل تک پہنچتے نہیں اس سے پہلے جانتے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. مثلاً جنگ احد میں کیا ہونے والا ہے یا جنگ بدر کا نتیجہ کیا ہوگا، جب تک وہ پیش نہیں آ گئی تو اس وقت تک آپ کو علم نہیں تھا. فما احسن ادبہ، تو آپ کا ادب اور مینرز کتنے اچھے ہیں. وما اعظم خلقہ، اور آپ کا اخلاق کتنا عظیم ہے. کیونکہ یہ بھی بد اخلاقی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے بارے میں کسی سے سوال کرے جو وہ بتانا نہ چاہتا ہو. اللہ رب العزت قیامت کے دن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں. وَعِنْدَ عَتَبَةِ الْغَيْبِ تَقِفُ الطَّاقَةُ الْبَشَرِيَّةُ، اور غیب کی مہاڑ کے پاس انسانی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. عتبہ ہوتا ہے دروازے کی جو لکڑی ہوتی ہے نا، اگر آپ پہلے زمانے کے دروازوں کو دیکھیں، وہ یعنی فٹ اسٹیپ کی طرح ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے روم اور صحن کے درمیان، وہ عتبہ ہوتی ہے بیسیکلی، دہلیز کہہ لو. تو غیب کی دہلیز کے پاس یعنی اس کے سامنے جو ہے انسانی طاقت جو ہے وہ بس ہو جاتی ہے. وَيَقِفُ الْعِلْمُ الْبَشَرِي، اور انسانی علم بھی وہاں موقوف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر میں سے بہت کچھ حاصل کر لیتا.
وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ تو سارے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس وہی علم ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دے دیا، آپ نے کچھ اور جاننے کا تقاضا نہیں کیا، اگرچہ دعا آپ کو سکھائی گئی ربی زدنی علما، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ علم نافعا، یعنی صرف ان چیزوں کے بارے میں جاننا۔ آپ دیکھیے کہ ہم عام انسانوں کی بھی ایک خاص خصلت ہوتی ہے کہ غیب کی چیزوں کے بارے میں اور اپنے فیوچر کے بارے میں اور چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں، چاہے لوگوں کے حالات ہوں، ان کے بارے میں جاننے میں بڑے متجسس ہوتے ہیں۔ کبھی ہاتھ کی لکیروں سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کبھی ستاروں سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور وہ چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فیوچر سے تعلق رکھتی ہیں، حالانکہ وہ غریب کہاں سے جانتے ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اسوہ نبوی کے خلاف ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دے دیا اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، اور جو اللہ نے نہیں دیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اس میں بھی بات یہ ہے کہ انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں وہ سب کچھ دکھا دیا جائے جو قبروں میں ہوتا ہے، یا وہ سب کچھ دکھا دیا جائے جو آخرت میں ہوگا، چاہے وہ جنت ہے وہ جہنم ہے، تو شاید ہم بے ہوش ہو جائیں، شاید ہم مر ہی جائیں، ہم اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور اگر اس نے کچھ چیزیں غیب میں صرف اپنے علم میں رکھی ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتائیں تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ان امور الغیب کلھا للہ، غیبی امور سارے کے سارے اللہ کے لیے، یکشفھا اللہ اذا شاء، اللہ ان کو کھول دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، ویعلم بہا من شاء من خلقہ، اور علم دے دیتا ہے ان کا جس کو وہ چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے، ولیست من شأن العقل، اور یہ عقل کے کام میں سے نہیں ہے، یعنی عقل کے ذریعے علم غیب تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو کسی پر کوئی چیز الہام کر دے، اس کے دل میں ڈال دے، اس کو کسی چیز کی خبر دے دے۔ والجدل حول الغیب عبث عقلی، اور غیب کے بارے میں بحث کرنا، جھگڑے کرنا، بس ایسے ایک شغل ہے۔ وإقحام للعقل فی غیر میدانہ، اور عقل کی انوالومنٹ اس جگہ پر جو اس کا میدان نہیں، میدانی جو اس کی مجال یا اس کا فیلڈ نہیں، اسکوپ نہیں، یعنی اقحام ہوتا ہے کسی چیز میں گھسنا، فلاقتحم العقبہ قرآن میں آتا ہے، تو انوالومنٹ مراد ہے، یعنی عقل کو ایسی چیزوں میں گھسنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا عقل سے ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جن کا سورس صرف علم غیب ہے، یعنی آپ عقل کے ذریعے ان چیزوں کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے۔ وذالک سفر فی انفاق الطاقۃ العقلیۃ فی غیر ما خلقت لہ، اور یہ ایک ایسی جرنی ہے، ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں عقل کی طاقت کو انسان اس چیز میں لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی۔ فمجال اثبات الامور الغیبیۃ ورود النص الشرعی باثباتها فقط، تو امور غیبیہ کے اس بات کا میدان یا اسکوپ جو ہے وہ کیا ہے؟ نص شرعی جو ہے، یعنی قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کے ذریعے ان کا اس بات کرنا۔ جنت ہے، ہاں ہے، عقل سے آپ قطعاً معلوم نہیں کر سکتے کہ جنت ہے یا نہیں ہے، ہمارے حواس خمسہ بھی جنت کا ادراک نہیں کر سکتے، جہنم کا نہیں کر سکتے، عذاب کا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح بہت سی چیزوں کا، تو وہ صرف ہمیں نص شرعی سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان دونوں کا اپنا اپنا ایک میدان ہے، عقل کا اپنا میدان ہے اور قرآن و سنت کا یا وحی کا اپنا ایک اسکوپ ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور ان کے ذریعے وحی کے ذریعے جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے ہم اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف جو علم عقل کے استعمال سے یعنی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جو لوگوں نے تجربات کیے، ایکسپلور کیا ان کو، اور پھر ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جو اللہ نے بنائی ہیں، یعنی جو منظورات یا محسوسات ہیں، یعنی جو دیکھی جا سکتی ہیں، جو چھوئی جا سکتی ہیں، جو ہمارے استعمال میں آ سکتی ہیں، تو اس طرح ایک بیلنس بھی قائم ہو جاتا ہے. یعنی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں سے کچھ محسوسات ہیں اور کچھ غیر محسوسات ہیں. محسوسات کیا ہیں؟ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، یعنی ان کا ہم ادراک کر سکتے ہیں. اور غیر محسوس کیا ہے؟ جو علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمارے ان حواس خمسہ میں سے کسی بھی حص کے پاس وہ قوت ہے ہی نہیں، نہ اللہ نے وہ بنائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا ادراک کر سکیں اس دنیا میں. ہاں، مرنے کے بعد وہ سارے پردے پھر ایک کے بعد ایک ہٹتا چلا جائے گا. موت کا وقت آئے گا تو فرشتے نظر آنے لگیں گے، پھر روح نکلتی جائے گی، پھر اس کے بعد قبر کا منظر، پھر اس کے بعد حشر کا دن، اور ایک کے بعد ایک مرحلہ جو ہے، اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے اہل جنت کے لیے ہوگا. ان چیزوں تک انسان پہنچے گا، اور وہ انسان کی سب سے بڑی غایت ہونی چاہیے اور سب سے بڑا شوق ہونا چاہیے کہ جب سارے حجاب ہٹیں گے اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا. یعنی سب سے بڑے غیب میں خود اللہ کی ذات ہے. فالعین لہا طاقہ، آنکھ کی بھی ایک طاقت ہے. والاذن لہا طاقہ، اور کان کی بھی ایک طاقت ہے. والعقل لہو طاقہ، اور عقل کی بھی طاقت ہے. ہر ایک کی لمیٹڈ طاقت ہے. وما اسفہ العقل الذی ينفق طاقتہ فی غیر مجالہ المأمون، اور کتنی بے وقوف ہے وہ عقل جو خرچ کی جاتی ہے اس کی طاقت اس کے اسکوپ کے علاوہ جو سیف ہے اس کے لیے. یعنی مأمون ہوتا ہے امن والا، پرسکرائبڈ کہہ لیں، جو پرسکرائبڈ ایریا ہے عقل کے لیے، یا ایک معلوم ایک مقام ہے اس کا، یا اس کا دائرہ کار جسے کہہ سکتے ہیں آپ، تو اگر اس سے باہر اس کو استعمال کریں گے تو یہ عقل کو ضائع کرنے والی بات ہے. فَلْيَكُفَّ، لام لازم کا ہے، یعنی لازم ہے عقل کے لیے کہ رک جائے. فَلْيَكُفَّ الْعَقْلُ أَمَّا لَيْسَ مِن مَجَالِهِ، ان چیزوں میں مداخلت مت کرے جن میں اس کا کام ہی کوئی نہیں. وَفَوْقَ طَاقَتِهِ، اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہیں چیزیں. وَحِينَئِذٍ يَسْتَرِيحُ الْعَقْلُ، اور یہاں آ کر عقل جو ہے وہ آرام پا جاتی ہے. بالتسلیم للہ فیما یعلمہ، یعنی جس کو وہ جانتی ہے عقل یا انسان جانتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے، یعنی محسوسات کو. وما لا یعلمہ، اور جس کو انسان نہیں جانتا اور صرف علم غیب سے ان کا پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں بھی سر تسلیم خم ہے. یعنی ایمان والے بندے کے لیے محسوس چیز اور غیر محسوس چیز جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان دونوں کے بارے میں ایسے ہی اس کو غیر محسوس چیزوں پر غیب پر ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے دیکھ کے کسی چیز پر ایمان لا رہے ہیں. صحابہ کرام کا ایمان ایسا ہی تھا نا کہ ہمیں احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ ان کے محسوسات اتنے تیز ہو گئے کہ وہ ان چیزوں کو بھی اتنا ہی یقین سے ماننے لگے جتنے یقین سے آنکھوں دیکھی چیز کو مانتے تھے. اور یہی اصل میں ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کو ایسے ہی مانے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور یہی احسان کا درجہ ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ویستریح القلب بالایمان باللہ القادر علی کل شیء العالم بکل شیء. ویستریح القلب، اور دل راحت پا جاتا ہے، بالایمان باللہ، اللہ پر ایمان لا کر. کون ہے اللہ؟ القادر علی کل شیء، العالم بکل شیء، جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں یہ جو قادر کا لفظ ہے، یا ویسے جو ہم پڑھ رہے ہیں ایمان یا بالغیب پہ، اور یہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ ہم آہستہ آہستہ تجربات کرتے ہیں. جتنا اس میں ہم جاتے ہیں اتنا ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے جسم میں ہماری کوئی چیز کنٹرول میں نہیں رہتی. فار پیٹ خراب ہو گیا، یا کوئی بھی چیز بلڈ آنا شروع ہو گیا، یا آپ کی نظر خراب ہو گئی، یا آپ کے سماعت کو پرابلم ہو گیا، یہ کون سی چیز ہے جو اس کو کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے اور دے رہی ہے؟ اور پھر اگر زور سے آواز آئے تو آپ کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. یعنی بہت زیادہ ایک لمٹ ہے نا؟ ایک لمٹ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک لمٹ میں دے رکھا ہے.
تو اس کو جو آپ اس میں جتنا ہی علم، یہ حقیقی علم حاصل کرتے ہیں اللہ کا، تو اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیزوں کی جیسے محسوس ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ جو ہم جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہم اپنی اعمال کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو وہ کون سی ذات ہے جو کرتا ہے؟ کوئی انسان تو کرتا نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. تو ایسے محسوس کر سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو. شکریہ. والقرآن یجیب الناس اذا سألوا عما هم فی حاجته الیہ، اور قرآن جواب دیتا ہے لوگوں کو جب وہ پوچھتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی ان کو حاجت ہوتی ہے. فما یستطیع ادراکہم البشری بلوغہ ومعرفتہ، اور ان کا بشری ادراک جو ہوتا ہے یعنی انسانی پرسپشن جو ہوتی ہے وہ استطاعت ہی نہیں رکھتی کہ اس تک پہنچے اور اس کی معرفت حاصل کرے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سے حقائق کا جواب صرف قرآن دیتا ہے، وہی دیتی ہے. انسان اپنی عقل سے ان چیزوں کو نہیں پا سکتا. مثلاً کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنت میں چشمے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور درخت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں تو وہ جو قرآن سے پتہ چلتی ہیں بس وہی ہیں. اس میں نہ ہم اضافہ کر سکتے نہ ان میں ہم کمی کر سکتے. ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به، اور نہ ہی ڈسپرس کرتی ہے عقل کی طاقت اس معاملے میں جو اس کا کوئی ثمرہ ہی نہیں اور نہ جو اس کی مجال میں ہے یا اس کے اسکوپ میں ہے. الذي لا تملك وسائله، جس کے اس کے وسائل مالک ہی نہیں اور نہ وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. وَلِذَلِكَ لَمَّا سَأَلَ الْكُفَّارُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح، اسی لیے جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روح کے بارے میں، امرہ اللہ ان یجیبہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ انہیں جواب دیں بأن الروح من امر اللہ، کہ روح اللہ کے حکم سے ہے. اختص بعلمہ دون سواہ، اللہ نے اس کے علم کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَيْسَ فِي هَذَا حَجْرٌ عَلَى الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ أَن يَعْمَلَ، اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں. حجر کہتے ہیں ریسٹرکشن کو، علی العقل البشری بند، اور اس طرح انسانی عقل پر کوئی بند نہیں باندھا جا رہا کہ وہ کام نہ کرے. ولیکن فیہ توجیہا، لیکن اس میں گائیڈنس ہے، لہذا العقل، اس عقل کے لیے، ان یعمل فی حدودہ ومجالہ الذی یدرکہ، کہ وہ کام کرے اپنی لمٹس میں اور اپنے اسکوپ میں جس کا وہ ادراک رکھتی ہے، اس سے آگے مت جائے. فلا جدوى من الخبط فی التیہ، کوئی فائدہ نہیں، نو بینیفٹ. جدوہ بینیفٹ، من الخبط، خبطی ہوتا نہیں یعنی کہ بیٹنگ دا بش کے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر تی کہتے ہیں ڈیزرٹ کو، یعنی وانڈرنگ اراؤنڈ ان دا ڈیزرٹ، کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. وہاں نہ تو کچھ اگتا ہے اور نہ ہی کچھ اور ملے گا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، جان ہی ہلاک کرنی ہوتی جو وہاں گھستا ہے. جھک مارنے والی بات ہے. ومن انفاق الطاقت فیما لا یملک العقل ادراکہ، اور طاقت خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جس کا عقل ادراک کرنے کی مالک ہی نہیں. لأنہ لا یملک وسائل ادراکہ، کیونکہ وہ مالک نہیں اس کے وسائل کا ادراک کرنے کی. فالعقل محدود و ادراکہ محدود، عقل بھی لمیٹڈ ہے اور اس کا پرسپشن بھی لمیٹڈ ہے، وہ ایک حد سے زیادہ چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتی. والروح غیب من غیب اللہ لا یدرکہ سواہ، روح بھی اللہ کے غیب میں سے ایک غیبی چیز ہے جس کا ادراک اس کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ اس کو سمجھے، انسان کو اتنی عقل دی ہی نہیں گئی کہ وہ روح کی حقیقت پا سکے اس دنیا میں. اسی لیے انسان کو اس کا علم دیا ہی نہیں گیا، اگرچہ لوگوں نے سوال بھی کیا، پوچھا بھی، اور یہ قدیم زمانے سے ایک معمہ چلا آ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. آج تک کوئی نہیں اس نقطے کو سالو کر سکا کہ ایک گوشت کے لوتھڑے کے اندر جان کہاں سے آ جاتی، سورس کیا ہے اس کا، اور پھر نکل کے کہاں چلی جاتی ہے، انجام کیا ہے اس کا. وسر من اسرارہ، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اودعہ ھذا المخلوق البشری، جو اللہ نے بشری مخلوق کو سپرد کی ہے، یعنی ان میں ڈالی ہے. وکل ذی روح، اور ہر ذی روح میں یہ روح ڈالی. وعلم الانسان محدود بالنسبۃ لعلم اللہ المطلق،
اور انسان کا علم لمیٹڈ ہے، محدود ہے بنسبت اللہ کے علم مطلق کے. مطلق ہوتا ہے ان لمیٹڈ. بل علوم الانسانیت کلھا التی علمھا اللہ، ٹھیک ہے، بلکہ تمام انسانی علوم جو اللہ نے سکھائے ہیں بندوں کو، لا تساوی، وہ تو برابر ہی نہیں، ذرۃً ایک ذرے کی بھی، بالنسبت الی علم اللہ، اللہ کے علم کی نسبت. یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ نے بندوں کو جو علم سکھایا ہے اس کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں. اور اس کی وضاحت وہ خضر علیہ السلام کی کشتی والی مثال سے بھی ہوتی ہے کہ جس پہ جب وہ بیٹھے تو چڑیا نے پانی کا قطرہ لیا تو کہا کہ اس سمندر کے مقابلے میں ساری انسانوں کے علم جو ہے اس قطرے کے برابر بھی نہیں. وَأَسْرَارُ هَذَا الْوُجُودِ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهَا الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ الْمَحْدُودُ، اور اس کائنات کے جو اسرار ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں کہ محدود انسانی عقل ان کا احاطہ کر سکے. یعنی انسان کی روح کو تو ایک طرف چھوڑے، جو پوری کائنات کے اندر راز ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. وَالْإِنسَانُ عَاجِزٌ ضَعِيفٌ لَا يُدَبِّرُ هَذَا الْكَوْنَ، انسان بڑا عاجز ہے، کمزور ہے، وہ اس کائنات کو مینج نہیں کر سکتا. یدبرو کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ مینج کرنا. فطاقاتہ لیست شاملہ، کیونکہ اس کی طاقتیں ہولسم نہیں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہیں، کامل اور شامل جو ہوتا ہے نا. وانما وہب منہا بقدر محیطہ، وہ ان میں سے عطا کیا گیا ہے اپنے دائرے کے برابر، یا جتنا اس کا دائرہ ہے، یا جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی سکت ہے. وبقدر حاجت ہی، اور اس کی ضرورت کے مطابق، لیقوم بالخلافت فی الارض، تاکہ زمین میں خلافت کا کام کر سکے. وَلَقَدْ أَبْدَعَ الْإِنسَانُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَفِي هَذِهِ الْحَيَاةِ مَا أَبْدَعَ، اور البتہ تحقیق انوویٹ کیا ہے، انوویشن کی ہے انسان نے اس زمین میں اور اس زندگی میں جو بھی اس نے انوویٹ کیا ہے. وَلَكِنَّهُ وَقَفَ حَسِيرًا أَمَامَ الرُّوحِ، لیکن وہ روح کے سامنے یا روح کے معاملے میں آ کر تھک ہار کے کھڑا ہو گیا ہے. حسیر کا لفظ قرآن میں کہاں آتا ہے؟ سورۃ ملک میں. فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تھک کے نامراد لوٹ آئے گی. وَأَمَامَ الْعَقْلِ، اور عقل کے سامنے. وَأَمَامَ الْقَلْبِ، اور دل کے سامنے. ذَلِكَ السِّرُّ اللَّطِيفُ الْمُوَدَّعُ فِي الْإِنسَانِ، یہ ایک لطیف سا راز جو انسان کے اندر سونپ دیا گیا ہے یا انسان میں رکھ دیا گیا ہے. لا یدری ما ہوا، وہ نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے. ولا یدری کیف جا، نہ یہ جانتا ہے کہ آئی کیسے. ولا کیف یذهب، اور نہ جانتا ہے کہ کیسے چلی جائے گی. ولا این یکون، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں چلی جائے گی، کس جگہ جا کے بیٹھے، یعنی جسم انسانی سے نکل کے پھر وہ کہاں ڈپازٹ کر دی جاتی ہے. لا یدری عن ذلک شیء، اس کے بارے میں تو انسان کچھ بھی نہیں جانتا. الا ما اعلمہ بہ العلیم الخبیر، مگر جو اللہ نے اس کو علم دیا، بتا دیا، جو علیم اور خبیر ہے. اور اس میں حیران کن ایکسپیرینس جو ہم خوابوں کے ذریعے کرتے ہیں، یہ معمہ بھی کوئی حل نہیں کر سکتا کہ یہ خواب کیا چیز ہے. چلے کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تو کچھ چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جن کا ہم نے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں کیا ہوتا، جن کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرا ہوتا، ہم وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں خواب میں. تو حیران ہوتے کہ یہ کیا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں پاتے. یعنی دیکھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ خواب میں دیکھنا ایک بات ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ چلے جانا، آپ سب کو بھی کوئی نہ کوئی ایسے خواب روز روشن کی طرح یاد ہوں گے کہ آپ نے ایسی جگہ دیکھی خواب میں کہ جن کا کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا. ایک دو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ٹرینیڈاڈ گئی ہوں، پتہ کہاں ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا. پھر میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ ساؤتھ امریکہ میں کوئی جگہ ہے، بہرحال کوسٹ پر ہے، ایک کوئی علاقہ ہے. اور پھر میں نے مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل، اور میں جہاں گئی ہوں وہ جگہ جو ہے وہ اس کی جو میدان ہے، اس کی جو اینٹیں ہیں، اس کا جو فرش، اور اس کی یعنی ایک ایک چیز اتنی کلیئر تھی میرے لیے کہ مجھے لگے کہ میں واقعی وہاں سے ہو کر آئی. پھر مجھے پتا چلا کہ وہاں پر مسلمان ہیں، یعنی سب سے زیادہ کسی علاقے میں اگر مسلمان ہیں تو وہ اسی جگہ پر کوسٹل ایریا شاید، تو مسلمان کہیں ٹریول کر کے گئے ہوں گے، وہاں اتر گئے ہوں گے کوئی تاجر وغیرہ. اور تو پھر مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں کبھی دعویٰ کے لیے وہاں جا سکوں. ابھی تک تو نہیں گئی، شاید کبھی چلی جاؤں، لیکن وہ میدان مجھے دیکھنا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا.
اچھا اسی طرح ایک اور دفعہ میں نے اسی طرح ایک جگہ کے بارے میں خواب میں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کون سی جگہ ہے. پھر میں نے صبح اٹھ کے نقشے میں دیکھا کہ یہ سٹی ہے، یہ کیا چیز ہے. تو آپ سب نے بھی ایسے کوئی ایکسپیرینس کیے ہوں گے کہ جس میں آپ ایسی چیزیں خواب میں دیکھتے جن کا آپ کو پہلے سے کچھ علم ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہماری روح ہی ہوتی ہے نا، جو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. تو نوم کی حالت میں، نیند کی حالت میں ہماری روح جو آزاد ہوتی ہے جسم سے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر کے آ کے ہمارے دماغ کو انفارمیشن فراہم کرتی ہے. ہم کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ ہوتا کیسے، اور نہ ہی ہمارے بس میں ہے کہ ہم ایک دفعہ کہیں گئے ہیں تو دوبارہ بھی چلے، دوبارہ بھی گھوم آئے ذرا جا کے. اور پھر مردوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں ہم، یعنی مردوں کو اس طرح خواب میں بعض اوقات دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے کمیونیکیٹ بھی لوگ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی، ایک نام مجھے یاد نہیں، بہرحال کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پیچھے اسلاف میں سے تھے کوئی، تو ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد اللہ نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ ظفر تھا ان کا نام، زے یا زال سے ظفر. کہتے کہ اگر میری زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے جن میں نے قرآن حفظ کیا تو ظفر ہلاک ہو چکا ہوتا. یعنی مجھے اگر کام آئے ہیں تو یہ آخری زندگی کے 2 سال کام آئے ہیں کہ جس میں نے قرآن کو یاد کیا ہے. تو اس طرح یعنی کہ بعض اوقات لوگ اپنے یعنی زندہ اور مردہ کی بھی کوئی کمیونیکیشن ہو جاتی. حقیقت اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خواب میں یا اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن وہ بات حقیقت تھی کہ ظفر نے زندگی کے آخری 2 سال جب اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دی. ہم لوگوں کو بھی نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. کوئی پتہ نہیں زندگی میں کب کس وقت اگر طلب سچی ہونا، اندر سچائی ہونا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رستہ نکال دیتا ہے. اللہ توفیق دے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس کی کوئی انٹرپریٹیشن کر نہیں سکتا. آپ لوگوں میں صرف جس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے اور خوابوں کے بارے میں بھی کافی پڑھا ہے، لیکن کوئی صحیح توجیہ ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کبھی وہ کہتے ہیں یہ لاشعور ہوتا ہے. بھئی ٹھیک ہے، لاشعور میں وہ باتیں تو ہو سکتی ہیں جو ہم نے دیکھی، ایکسپیرینس کی، وہ کہاں سے آ گئی جو ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی اور زندگی میں جن کے بارے میں کبھی نہ سنا ہو اور نہ کبھی طلب ہو، تڑپ ہو. بعض کہتے ہیں نا کہ وہ خواب میں وہ چیزیں، خواہشات آپ کی وہ ابھر ابھر کے آتی ہیں اور وہ خواب میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو جس چیز کی خواہش بھی نہ بندے نے کی ہو وہ کہاں سے نظر آ جاتی. ان النفس البشریۃ خلق ضعیف، بے شک انسانی نفس کمزور مخلوق ہے. خلق ضعیف، لا تستطیع ان تعیش بلا مجہول مغیب تکل الیہ، ممکن نہیں کہ وہ زندگی بسر کر سکے اس ہڈن مجہول کے بغیر جس پر وہ توکل کرے، ما لا تعرف، اس معاملے میں جس کو وہ نہیں جانتا، وما لا تقدر علیہ، جس پر وہ قادر نہیں. فاذا لم تکل المجہول المغیب الی الایمان، پھر وہ نہیں اگر بھروسہ کرتا اس مجہول مغیب، مغیب ہڈن، دونوں کا معنی ہڈن ہے، لا علم مجہول، الی الایمان، ایمان کے بارے میں، بعلام الغیوب، غیبوں کے خوب جاننے والے یعنی اللہ پر، وکلتہ الی الاوہام، سپرد کر دیتے ہو اس کو اوہام کے. اوہام کیا ہوتے ہیں؟ توہمات، سپرسٹیشن، والخرافات، ہیلووین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، التی لا تقف عند حد، جو کسی حد پہ جا کے رکتے ہی نہیں. یعنی اگر آپ غیبی امور کے بارے میں العلام الغیوب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے خرافات کے، سپرسٹیشنز کے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار اور پیورلی عقل پرست لوگ بھی بعض اوقات خرافات کے یا سپرسٹیشنز کے اوپر بہت یقین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ولا تخضعوا لعقل، اور نہیں جھکتے عقل کے لیے. والذین یہربون من الایمان باللہ، وہ لوگ جو بھاگتے ہیں ایمان باللہ سے. ویستنکفون، اور انکار کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، ان یکلوا الغیب الیہ، کہ وہ توکل کریں یا سپرد کریں غیب کی طرف. لأنهم قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الدين، کیونکہ وہ علم کی اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے خیال میں اب ان کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ جھکیں دین کی طرف. یعنی عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیاوی علوم میں بہت آگے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر ہی پرکھنا چاہتے ہیں. ہر چیز میں جو ہماری یوتھ کا یہ حال ہے کہ ہر چیز کو لاجیکلی دیکھتی، اگر کوئی چیز لاجیکلی پروو نہیں ہوتی تو پھر اس کو مانتے نہیں ہیں.
تو پھر یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور وحی کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے اور ان پر اعتماد نہیں کرتا، تو پھر وہ ایسی چیزوں کی طرف نکل جاتا ہے کہ جس میں وہ عقل پر بھروسہ کرتا اور عقل پورا جواب نہیں دے سکتی، تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ ایک کنفیوز پرسنالٹی بن جاتے ہیں. ہؤلاء الذین لا یؤمنون باللہ ولا بدینہ ولا بغیبہ، یہ لوگ نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کے دین پر، نہ اس کے غیب پر. انما یعاندون حقیقت الفطرہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ عناد رکھتے ہیں فطرت کی حقیقت سے، یعنی حقیقت فطرت سے، یعنی فطرت سے گریز کر رہے ہیں. یعاندون عناد دشمنی کو کہتے ہیں نا، یعنی اپنی فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. وہی جوعتها الی الایمان، اور وہ اس کی بھوک ہے ایمان کی، یعنی ہر فطرت میں ایمان لانے کی بھوک ہے. وعدم استغنائها عنہ، اور اس سے کبھی بھی غنی نہ ہونا. وَرُكُونُهَا إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ كَثِيرٍ مِّنْ حَقَائِقِ هَذَا الْكَوْنِ، اور ان کا جھکنا بہت سی حقائق کے بارے میں جو اس کائنات کے بارے میں ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں، التي لم يصل إليها علم البشر، جن تک علم بشر پہنچا ہی نہیں. یعنی ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جن گتھیوں کو وہ عقل سے نہیں سلجھا سکتا، انہیں سلجھانے والا کوئی ہو، انہیں اس کا جواب چاہیے، تو وہ وہی سے ہی معلوم ہو سکتا ہے. وَبَعْضُهُ لَن يَصِلَ إِلَيْهِ، اور ان میں سے بعض اس تک پہنچیں گے نہیں، لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنَ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ، کیونکہ وہ بشری طاقت سے آگے کی چیز ہے یا بڑی چیز ہے. وَخَارِجٌ عَنْ اختصاص الْإِنسان، اور انسان کے اسپیشلائزیشن سے باہر ہے. سمجھے؟ فعلم البشریت کلھا لا یساوی ذرۃ بالنسبۃ للعلم الہی، علم بشری جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا ذرے کے بھی علم الہی کے مقابلے میں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وسر الحیات کان وما یزال مغلقا علی الناس کلہم، زندگی کا راز ہمیشہ سے رہا اور رہے گا. مغلق ہوتا ہے لاک، یعنی بند، تمام انسانوں پر، یعنی وہ لاک میں ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. سواء کان فی النبات او الحیوان او الانسان، خواہ وہ نباتات کے اندر لائف ہو یا حیوانوں کے اندر یا انسان کے اندر. فما یملک احد حتی اللحظۃ ان یقول کیف جاءت هذه الحیات، تو کوئی ایک لمحے کا بھی مالک نہیں کہ کہہ سکے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی. ولا کیف تلبست بتلک الخلائق، اور کس طرح لباس پہنا ان ساری مخلوقات نے. یعنی لائف تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا ان مخلوقات کے اندر، تو انہوں نے جو جسم اختیار کیے، جو لبادے اوڑے اس روح نے، ہمارا کسی طرح کا ہے، شیر بکری کا کسی اور طرح کا ہے، پھول پتوں کا کسی اور طرح کا ہے. تو تلبس کا مطلب تو ڈریس اپ ہونا. ولا بد من الرجوع فيها الى مصدر وراء هذا الكون المنظور، اور لازم ہے کہ انسان رجوع کرے اس سورس کی طرف. مصدر ہوتا ہے سورس، جو اس دیکھی جانے والی کائنات کے پیچھے ہے، چھپی ہوئی ہے، منظور نظر سے. وہو اللہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے پوچھے. عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. Assalamu alaikum. I was just reflecting that how big of it is a blessing کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قوت دی ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو سرینڈر کیا. ایک پوائنٹ آیا ہم سب کی زندگی میں کہ ہم نے اس کو کمپلیٹلی سرینڈر کیا اور انسین کو اور اللہ کو مان لیا. اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ دیکھیں دوسرے لوگوں کو جو کہ نہیں اس طرح کر پاتے، کتنی وہ انریسٹ اور کنفیوژن اینڈ ڈپریشن اینڈ اس میں رہتے ہیں، اور پوری زندگی بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا پرپس کیا ہے. یا پھر آئی نو مینی پیپل ہو آر ان سرچ آف دس کوشچن کہ ہم کیوں ہیں یہاں اور ہم نے کہاں جانا ہے، اور وہ ایک انریسٹ میں ہے. اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نالج اور یہ ایمان دے دیا. جب ایمان آتا ہے تو پھر انسان اس ایمان کے ذریعے اعتماد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آسانی سے لے لیتا ہے.
السلام علیکم. اس میں یہ ہے کہ جیسے قرآن میں شروع میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلے یہ ہے کہ اس کتاب پہ شک نہیں کرنا. سب سے پہلے ہمیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ خبردار اس پہ شک نہیں کرنا. سب سے پہلے اگر ہم شک کریں گے تو پھر ہم اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے, پھر سوالوں کے جواب نہیں ملتے. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لانا, اور پھر نماز کی بات آئی ہے, پھر رزق خرچ کرنے کی بات آئی ہے. تو اگر ہم یعنی یہ ساری چیزیں کو بلیو نہیں کرتے تو پھر جس طرح بچے آج کل کے بچوں کو چھوڑے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پھر میں وہی بات کرتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سود میں نقصان کیسے ہے بھائی, مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے, مطلب کیا مطلب, پھر تو شک میں بات ہے نا. پھر ہر چیز خرچ کرنے میں کیسے ہمیں آئے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت میں کہ تم ایک دانہ خرچ کرو میں 7 بالیاں 7, پھر کیا وجہ ہے کہ خرچ کرنے میں پھر پرابلم ہوتی ہے کہ پھر کیا ان سے ایمان ہے, یہ کس بات کا شک تو ہے. پھر یہ تو کنجی ہے نا سارے اعمال کی, اعمال صالح اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جیسے ہم ایک انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہم بغیر وجہ کے اس کی سمجھ سے بھوکا ہے, وہ پریشان ہے, اس کی فیلنگ آتی جاتی ہے, جتنی اس کی محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کریں گے تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تھوڑا سا کوئی ذرا دے ہی دیں گے علم کا کہ چلے میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, تو مانگ رہا ہے تو عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. Ustaza, only yesterday we completed Surah Furqan, the tafsir of Surah Furqan in our class, and it has the ayah where there's a mention of the two sea when they meet and there's this invisible partition. I was thinking about these miracles which are present in the world, and there are people who are not Muslims but who are in search of truth, who have the Furqan in them. They want to distinguish the truth from falsehood, and they are able to do so. Just like there was a scientist who was able to find out about, who did so much of study about the fossil, the mummy of Fir'aun, and he brought Iman because he was able to lead scientific evidence to the truth and then connect it to the Quran, and he became Muslim. On the other hand, we come across these examples also, but people do not bring Iman. They just call it as a miracle according to science, and these scientists, such people who know about it, they do not connect it to the Quran, to the word of Allah, and they do not bring Iman. So having that Furqan, even to acquire Iman bil Ghaib, is very important, because this is why there are so many sects who are not on the straight path. That we know from the hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said there are so many sects and only one is on the correct path, because they do end up making something else out of Iman bil Ghaib. They call Ruh something else, they call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam something else, and they call that Iman bil Ghaib, and even they are lost. سر کل کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی تو وہ بیمار ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا آپریشن ہوا ہے, تو جب وہ چیک کیا انہوں نے جو بھی چیز نکالی تھی تو اس میں پتا چلا کہ کینسرس وہ چیز ہے. تو وہ کہہ رہی تھی میری عقل کام نہیں کر رہی. میں سوچ رہی ہوں کہ ایک غیب چیز تھی اور ایک اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بتایا کہ یہ بیماری ہے تو عقل کام نہیں کر رہی. یہ غیب میں سے لا کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ ایک چیز ہے. تو کہاں ہم اللہ تعالیٰ اتنا سارا غیب ہے جو اللہ کے پاس, وہ ہم جاننے کی کوشش کریں. چھوٹی سی چیز تو ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی اور ہماری عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی. اور دوسرا یہ لوگ جو خرافات کے پیچھے لگ جاتے ہیں استاذہ, یہ جو کہتے ہیں ہمارا اسٹار جو ہے وہ اسکارپین ہے, ہم یہ ہیں وہ, یہ خرافات ہی نا غیب کو جاننے کے لیے, اور کہ ہم اس طرح کے ہیں یا یہ ہوگا, اور پورا بلیو کرتے ہیں پھر ان چیزوں پر. اس دن ٹریول نہیں کرتے, یعنی اس پہ ایمان لا کر اس کی ہدایات پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں. استاذہ جی, آج کل ہم سورہ سبا پڑھ رہے ہیں, تو اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ قدرت اور طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, تو اس سے میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ وہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ ہماری عقل تو کیا ہماری امیجنیشن بھی ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں وہاں پر ہوا کرتی تھیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ان ساری چیزوں پر عقل کو پیچھے رکھتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں اور مان لیتے ہیں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا. لیکن جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو تو مانتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پہ ان کا ویسا ایمان نہیں ہوتا, تو پھر وہ توہمات کو اور خرافات کو فالو کرتے ہوئے انہی ساری چیزوں کی بہت ہی عجیب عجیب پکچرز جو ہے وہ دنیا کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. آج میں پہلی بار ادھر آئی ہوں اور بہت میری آج زندگی کا خوبصورت دن ہے. 1 سال ہو گیا ادھر آئے ہوئے, لیکن یہاں آنے کی توفیق نہیں ہو پا رہی تھی. یہی سوچتی تھی کہ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے بلیسڈ ہیں کہ آپ سے مطلب سیکھ رہے ہیں. میں نے بہت کچھ سیکھا آپ کی آڈیو سن کر, اور آج فائنلی وہ دن آ گیا کہ میں یہاں آپ سے بیٹھ کر الحمدللہ خود سامنے بیٹھ کر آپ سے سیکھ رہی ہوں.
اور یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا غیب ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ پاک نے ہمیں سکھانی ہے وہ جس طریقے سے وہ اللہ پاک سکھاتے ہیں وہی جانتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ہے الحمدللہ. وَلَيْسَ الْإِنسَانُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَحْجُوبُ عَنْ غَيْبِ اللَّهِ, اور صرف انسان اکیلا ہی نہیں حجاب میں رکھا گیا اللہ کے غیب سے, بل كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں, من ملائکۃ و ارواح و انس و جن, فرشتے, روحیں, انسان, جن, كلهم موکلون بأمور لا تستدعی انکشاف ستر الغیب لهم, سارے کے سارے سپرد کیے گئے ہیں ایسے امور کے کہ نہیں وہ تقاضا کر سکتے غیب کے پردے کو ہٹانے کا. فیبقى سرہ عند اللہ دون سواہ, تو اللہ ہی کے پاس باقی رہ جاتا ہے اس کا راز, یعنی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. فالحیات غیب, زندگی غیب ہے, والموت غیب, موت بھی غیب ہے, والروح غیب, روح غیب ہے, والعقل غیب, عقل بھی غیب ہے, یعنی ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے, کیسے سوچتا ہے, یہ چیزیں بھی بعض اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا. والآخرت غیب, آخرت بھی غیب ہے. والجنت غیب, جنت غیب ہے. والنار غیب, آگ غیب ہے. والملائکۃ غیب, اور فرشتے غیب ہیں. والجن غیب, جن غیب ہیں. والاقدار غیب, تقدیر غیب ہے. ونزول الغیث غیب, بارش کا اترنا غیب ہے. وما فی الارحام غیب, اور جو رحموں کے اندر ہے وہ غیب میں ہے. ولا یعلم هذه الغیوب الا اللہ وحدہ, اور ان غیبوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں زمین کے غیب کو, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. والعلماء قسمان, عالموں کی دو قسمیں ہیں, علماء الدنیا و علماء الدین, دنیا کے عالم اور دین کے عالم, سائنٹسٹ اور اسلامک اسکالرس. فعلماء الدنیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کے علماء جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں. وہم غافلون عن الآخرہ, اور وہ آخرت سے غافل ہیں. یقفون عند ھذا الظاہر ولا یرون ببصیرتہم ما وراءہ, وہ کھڑے ہوتے ہیں اس ظاہر کے پاس اور وہ اس کے پیچھے کی بصیرت کو نہیں دیکھ سکتے, یا اس کے پیچھے کی نظر آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی اپنی بصیرت کے ساتھ. ظاہری چیزوں کو تو دیکھتے لیکن ظاہر کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے اپنی بصیرت کے ذریعے. ینظرون الی الاسباب, وہ اسباب کو تو دیکھتے ہیں. ویجزمون بوقوع الامر, اور وہ پکا ارادہ کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں, یجزمون یقین رکھتے ہیں, بوقوع الامر اس کام کے وقوع پذیر ہونے پر, الذی انعقدت اسباب وجودہ جس کے وجود میں آنے کے اسباب بن چکے ہیں, منعقد ہو چکے ہیں. غیر ناظرین الی قضاء اللہ وقدرہ, جبکہ وہ اللہ کی قضاء اور قدر کو نہیں دیکھتے. تھوڑا سا مشکل جملہ ہے لیکن بڑی ہی اہم بات ہے اس میں. کیا یعنی دنیا کے جو عالم ہیں, دنیاوی علوم جو رکھتے ہیں, علم غیب کو نہیں مانتے, وہ اسباب کو صرف دیکھتے ہیں اور صرف اس کام کے وقوع پذیر ہونے پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا جس کے وجود میں آنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں یا بن چکے ہوتے ہیں, اور اللہ کی قضاء و قدر کو نہیں دیکھتے. ومن العجیب ان ہؤلاء بلغت بکثیر منہم الفتنہ والذکاء فی ظاہر الدنیا الی امر یحیر العقول ویدہش الالباب, اور عجیب بات ہے کہ یہ لوگ ان میں سے بہت سے ذہانت اور عقل مندی, اور فتنہ کہتے ہیں فتین, ذہین فتین ہونا جو ہوتا ہے نا, عبقری اور سپر سمارٹ ذہن رکھتے ہیں, فی ظاہر دنیا, دنیا کی ظاہری چیزوں کے بارے میں, اس حد تک الی امر یحیر العقول جو عقلوں کو حیران کر دے, ویدہش الالباب اور عقل کو دہشت میں لے آئے, یعنی کہ پریشان کر دے, یعنی ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں, ایسے ایسے کام کرتے ہیں اس ذہانت کی وجہ سے. وَرَأَوْا غَيْرَهُمْ عَاجِزًا عَمَّا أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور وہ دوسروں کو اس کے بارے میں عاجز دیکھتے ہیں جن پہ اللہ نے ان کو قدرت عطا کی. فَنَظَرُوا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْإِزْدِرَاءِ وَالْإِحْتِقَارِ, تو وہ دوسرے لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حقارت کی آنکھ سے. ازدراء لا تزدری اعینہم قرآن میں آتا ہے, احتقار حقارت.
یعنی جن کے پاس اس طرح کی ذہانت اور اس طرح کے علم نہیں ہوتے، یعنی دنیاوی علم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دین کا علم رکھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَبْلَدُ النَّاسِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ، حالانکہ وہ اس سب کے ساتھ، یعنی سارے علم کے باوجود، اپنے دین کے معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ نابلد ہوتے ہیں یا ناسمجھ ہوتے ہیں. بلید الذہن ہوتا ہے یعنی ناسمجھ، جس کا دماغ کام نہ کرے. وَأَشَدُّهُمْ غَفْلَةً عَنْ آخِرَتِهِمْ، اور اپنی آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ غفلت میں شدید ہوتے ہیں. وَأَقَلُّهُمْ مَعْرِفَةً بِالْعَوَاقِبِ، اور انجام یا نتیجے کے بارے میں سب سے کم علم رکھتے ہیں، یعنی اپنے آخرت کے بارے میں. وَهَذِهِ الْعُلُومُ الَّتِي آتَاهُمُ اللَّهُ، یہ علوم جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، لو بنیت علی الایمان، اگر وہ ایمان پہ تعمیر ہوتے، ایمان پر ان کی بنیاد بنتی، لأثمرت الرقی العالی، تو بہت زبردست ترقی کے پھل دیکھتے، والحیات الطیبہ، اور عمدہ زندگی دیکھتے. یعنی اگر یہ دنیاوی علوم دینی علوم کے ساتھ مل جاتے تو انسانیت بہت زبردست ترقی کرتی. اب مادی ترقی تو ہے، اخلاقی زوال ہے، لیکن اگر دین دنیا ساتھ چلے تو مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی ترقی بھی ہوتی ہے، جو بڑی کامیابی ہے. ولیکن لما بنی کثیر منہا علی الالحاد والمقاصد السیئہ لم تثمر الا حبوط الاخلاق، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں ان میں سے ان کی بنیاد الحاد پر ہے، الحاد کی طرف ایتھیزم، والمقاصد السیئہ، اور برے مقصد کے ساتھ، لم تثمر، تو پھل نہیں لائے، الا حبوط الاخلاق، مگر اخلاقی زوال کا ہی، یعنی اس کا نتیجہ اخلاقی زوال نکلا. واسباب الفناء والتدمیر، اور فنا اور بربادی کے اسباب. فما اتعسهم واشقاهم فی الدنیا والآخرہ، تو کس قدر بدبخت ہیں دنیا اور آخرت کے معاملے میں. یعنی دنیا میں بھی جو ترقی کی اس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے. جس طرح انسان ذہنی مریض اور نفسیاتی مریض کثرت سے بنتے چلے جا رہے ہیں، انسان کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے جتنا اسلحہ بن چکا ہے، ایسے ویپنز جو ڈسٹرکشن کے لیے ہیں، ان کی جو مالیت ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو تمام انسانوں کو صرف بیئر منیمم غذا فراہم کرنے کے لیے ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنز ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت خوراک کے ذخائر کے جو انسانوں کو کھلائی جا سکے. آپ خود سوچئے کہ پھر انسان نے کیا ترقی کی، یعنی اپنی ہلاکت کے سامان زیادہ بنا لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کیے، مگر اس سے بہت کم. یعنی انسانیت دوہری سفر کر رہی، 2 طرف سفرنگ ہے. چند لوگ تو خوب فائدے اٹھا رہے ہیں اس اسرے سے مال کما کے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا. وہ انتہائی تکلیف میں ہے. یعنی وہ اس طرح بھی تکلیف میں ہے، اور بعض جگہوں پر جس طرح لوگ رہتے ہیں، آپ نے تو شاید وہ علاقے دیکھے نہیں، وہ جگہ دیکھی نہیں، کہ شاید وہ مرغیوں اور بکریوں کا باڑا بھی نہ ایسا ہو جتنی گندگی اور غلاظت وہاں ہوتی، کہ سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہوتا. جھگیوں میں اور ایسی گندگیوں میں لوگ پل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اور بیماریاں اور تکلیفیں اور ہلاکتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور چوریاں چکاریاں، نشہ اور پتہ نہیں کیا کچھ خرابیاں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. انہیں انسانیت کے درجے سے گری ہوئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف انسانوں ہی کو تباہ کرنے کے لیے جو کچھ بن چکا ہے. تو اس ساری مادی ترقی سے انسان نے حقیقت میں دیکھے تو کتنا اوور آل اجتماعی طور پر، ایکسیپشنز کو چھوڑے، اجتماعی طور پر انسان نے کیا حاصل کیا. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. تو یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. وظاہر الحیات الدنیا محدود صغیر مہما بدا للناس واسعا شاملا. اور دنیا کی زندگی کا جو ظاہر ہے یہ محدود ہے، صغیر ہے، چھوٹا ہے، مہما بدا للناس، جتنا مرضی لوگوں کو نظر آئے، واسعا شاملا، کہ بہت زیادہ علم حاصل ہو گیا ہے اور بہت سی ایجادات ہو گئی اور بہت کچھ جان لیا انسان نے اور بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے. والحیات کلھا طرف صغیر من ھذا الوجود الہائل العظیم. اور زندگی تو ایک چھوٹا سا کنارہ ہے اس بڑی عظیم الشان کائنات کے مقابلے میں
جس کا علم انسان رکھتا ہی نہیں. والذی لا یتصل قلبہ بخالق ھذا الوجود، اور وہ جس کا دل اس وجود کے خالق سے نہیں جڑا ہوا. ولا یتصل حسہ بالسنن الالہیہ، اور جس کی حس یا احساس الہی سنتوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. التی تصرفہ یظل ینظر وکأنہ لا یرا، تو وہ اس کو پھیرتی رہتی ہے اس طرح گویا کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا. ویبصر الشکل الظاہر والحرکۃ الدائرہ، وہ ظاہری شکل دیکھتا ہے، دائرے میں حرکت کو دیکھتا ہے، ایک سرکل میں گھومتا رہتا ہے. ولکنہ لا یدرک حکمتہ، لیکن وہ اس کی حکمت کو نہیں پال سکتا. ولا یرا مصرفہ، نہ ہی اس کے مصرف کو، استعمال کو دیکھتا ہے. وینشغل بالمخلوق عن الخالق، اور وہ خالق کو بھول کر یا چھوڑ کر مخلوق میں ہی مشغول رہتا ہے. واکثر الناس کذالک، اور اکثر لوگ ایسے ہی ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کبھی نہیں لوٹیں گے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود، کیونکہ حقیقی ایمان ہی صرف اکیلا وہی جوڑتا ہے ظاہری زندگی کو کائنات کے رازوں سے. یعنی کائنات کے جو راز ہیں ان کے ساتھ کنیکشن صرف ایمان کے تھرو ہی بنتا ہے. ایمان بالغیب کے ذریعے ہی ہم موت کے بعد کی زندگی کے احوال جان سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَمْنَحُ الْعِلْمَ رُوحَهُ الَّذِي بِهِ يُدْرِكُ وَيَعْرِفُ خَالِقَ الْوُجُودِ، اور وہ وہی ہے جو عطا کرتا ہے علم کو اس کی روح، یعنی اسی سے علم کی روح کا پتہ چلتا ہے جس کے ذریعے انسان کائنات کے خالق کو پہچانتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان ہی دراصل علم کو ایک روح عطا کرتا ہے، ورنہ علم کیا ہے؟ ظاہری قول ہے، بس اوپر اوپر سے. یعنی کیا ہے کا تو جواب جانتے ہیں کسی حد تک کہ یہ کیا ہے، لیکن کیوں ہے، کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، یہ جب ہی پتہ چلتی ہے جب ہمارا تعلق ایمان کے ذریعے خالق کے کائنات سے جڑتا ہے اور اس کو انسان پہچانتا ہے. اور اسی علم کے ذریعے کیوں ہے، یعنی جب پرپز آف لائف پتہ چل جاتا ہے اپنی لائف کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی، تو تبھی انسان جان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں بنا ہے. لأن الایمان الحق هو وحدہ الذی یصل، جوڑتا ہے ظاہر الحیات باسرار الوجود، کائنات کے رازوں کے ساتھ اس کے ایک میننگ پر بنتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور یہی ایمان حقیقی ہے، یمنح العلم روحہ، علم کو اس کی روح پرپز عطا کرتا ہے. الذی بہ یدرک ویعرف خالق الوجود، جس کے ذریعے انسان اس کائنات کے خالق کو پہچانتا ہے. والمؤمنون ھذا الایمان، اور ایسا ایمان رکھنے والے مومن قلتاً بہت کم ہے، فی مجموع الناس، لوگوں کے ہجوم میں. اس قسم کا ایمان بہت کم لوگ رکھتے ہیں. یعنی وہ ایمان جس کے ذریعے انہیں اپنے ان سوالوں کے جواب مل جائیں جو ان کے ذہن میں کسی بھی چیز کے پرپس سے متعلق منڈلاتے ہیں. یعنی جب تک آپ کا سچا ایمان نہیں ہوگا نا، تو آپ کو بہت سی چیزوں کا، چاہے وہ قرآن و سنت میں بیان بھی کر دی گئی ہو، آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللہ ہی سے پوچھیں گے نا، اللہ ہی بتائے گا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اس نے نہیں بتایا تو وہاں خاموشی اختیار کرنی ہوگی. لا ادری کہنے میں بھی بڑا لطف ہے. وَمِن ثُمَّ تَظَلُّ الْأَكْثَرِيَّةُ مَحْجُوبَةً عَن مَعْرِفَةِ الْحَقِّ، اور یہاں سے اکثریت حق کی معرفت سے محجوب ہے، یعنی حق اس سے چھپا ہوا ہے، حق کو نہیں جانتی. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ کا وعدہ یعنی سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ دنیا کی زندگی کی ظاہری حالت کو ہی جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
یہ بات کا مطلب کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے نہ جوڑیں اور پرپز اللہ تعالیٰ سے نہ پتہ کریں تب تک سمجھ نہیں آتی بات اور انسان ڈاواں ڈولی رہتا. جیسے بچیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا حجاب کیوں پہن رہی ہیں. جی ہاں. اور وہ پھر پنے لگاتی ہیں یا گلے میں ڈالتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں, یعنی اس کا اتنا بڑا رکھ دیتی ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ حجاب پہن کے بھی پرپز نہیں پتا چلتا نا. بہت سی چیزیں کی سینس نہیں بنتی پھر. Ustaza, in this page when we were talking about that they have ilm, but they don't have complete ilm of anything. So I was thinking that the rockets they build for them to bring more information from the sky, and they have complete ilm of it in the sense that they've made it and they know how it's going to go up and how it's going to come back and what will happen if it bursts. But they cannot control it. They don't have the knowledge to control it. Like the rocket they sent, the name was Discovery. It just took off and within 3 seconds it exploded. They couldn't stop it. And they didn't know the knowledge that whatever knowledge they had put in and the money and the time and expense that was occurred was gone 3 seconds. So subhanallah, but these things also don't wake them up. That wake up, and see who has the power. Allah subhanahu wa ta'ala only has the power of seen and unseen. قضاء و قدر کو نہیں دیکھتے جو حاوی ہے انسان کے ارادوں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Subhanallah, our knowledge is very limited. No matter how much we study in dunya stuff or akhirah, still our knowledge is very limited. I remember once I wasn't feeling good. I have this huge headache and I feel dizzy. I went to the doctor. They check everything. Even they did head scan and they say nothing wrong. And still I have headache. Still I feel dizzy. So, and then I say, why I turn to the doctors? I have to turn to Allah. Where am I? And then I pray 2 rak'ah. I make dua. I stay long in the sujood. Alhamdulillah, I feel a little better. And that dizziness, it was almost 2 weeks I have it and it's gone. Subhanallah. We just have to turn to Allah. No matter what, the complete knowledge only Allah have. اوکے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.